کی بات کی تو جو موجودہ شیعہ علماء ہیں یا جو اثناعشری تعبیر ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکتب اہل بیت ہے، یہ فقہ اہل بیت ہے، لیکن موجودہ زمانہ میں اگر دیکھیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے بعد جو نوائب اربع کی بھی ایک اصطلاح ہے کہ آپ نے دین ان 4 اصحاب سے لینا ہے یا روایات ائمہ سے لینا ہے، تو الگ سے کوئی نئی فقہ نہیں ہے، اور جو مرجع ہیں ایران کے اندر، نجف کے اندر، کوفہ کے اندر، یہ اجتہاداً کوئی مسئلہ بیان کر دیں تو یہ اس درجے کی فقہ ہے، تسنن کی طرح پورا مذہب سیستانی صاحب کا یا خامنائی صاحب کا اس طرح نہیں ہے، فقہ اہل بیت ہے۔ لیکن جو نور بخشی آپ نے تعارف کرا اس اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح اہل سنت میں مجتہدین کی ایک فہرست ہے لیکن معروف 4 مذاہب ہیں، تو یہ اسی طرح تشیع میں ایک فقہی نئی تعبیر ہے۔ جی بالکل، حضرت شیخ محمد نور بخش کا جو فقہ جو ہے یہ خود ان کا اپنا ایک مستقل فقہ ہے، اس حوالے سے اچھا ٹھیک، ان کا فقہ ہے، اور جو موجودہ اہل تشیع کے جو مراجع ہیں ان سے بہت سارے معاملات میں ہم اختلاف ہے، ان کا اختلاف نظر موجود ہے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا مثلا فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی، اور دوسرے الفاظ میں جو اگر ہم دیکھا جائے تو وہ فقہ اہل بیت ہی ہے، وہ ان کا بھی جو منابع ہے، منبع ہے، منبع ایک ہی ہے، کیونکہ حضرت میر سید محمد نور بخش جب دلائل دیتے ہیں نا تو ظاہری بات ہے قرآن و حدیث سے ہم نے لینا ہوتا ہے، اور ساتھ وہ ائمہ علیہ السلام کے اقوال کو بھی بطور دلیل نقل کرتے ہیں۔ صحیح، جیسے مثلا میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ اعتاق جو غلام کے جو اعتاق کے باب ہے، جو اس میں غلام آزاد کرنے کے، اس میں دلیل کے طور پر وہ لا کے کہتے ہیں کما قال مولایا فی اعتاق قنبر یا قنبر کنت الامثلی وسرت اليوم مثلی، صحیح، جب آزاد یعنی کنایے میں بھی غلام آزاد ہو سکتا ہے، اس معنی میں وہ مولا علی علیہ السلام کے قول کو بطور دلیل نقل کرتا ہے۔ صحیح، اسی طرح کتاب الاعتقادیہ کے اندر قال ابو الحسن علی بن ابی طالب، وہاں پر بھی اس طرح۔ تو حضرت سید محمد نور بخش کے نزدیک فقہی اعتبار سے ان کا منابع جو ہے قرآن و سنت، اور سنت میں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مستند روایت کو بھی وہ منبع سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اہل سنت میں فقہی مذاہب ہیں، تشیع میں نور بخشی ایک فقہی مذہب ہے، ایران کے مراجع کی طرح اس طرح اجتہادی مباحث نہیں ہے، پراپر ایک فقہی تعبیر۔ جی بالکل، آپ اس کو تشیع کے اصطلاح سے زیادہ مثلا مکتب امامت میں، یہ اصطلاح زیادہ بہتر، مکتب ہمارے ہاں جو معاشرے میں رائج جو اصطلاح ہے وہ مکتب امامت کا، جو مکتب امامت کا ایک حصہ نور بخشی آپ کہہ سکتے ہیں، مکتب خلافت کے نہیں مقابل جو مکتب امامت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں آگا یہ بھی رہنمائی فرمائے، جیسا کہ آپ نے منابع کی بھی بات کی، تو ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف منسوب روایات جو شیعہ محدثین نے نقل کی، اکا دکا اہل سنت کتابوں میں بھی ائمہ کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اگر مکتب امامت کے علماء کی طرف ہم رجحان کریں تو وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کتابوں کے اندر ائمہ کی روایات نقل ہوئی ہیں، دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل واضح ہیں، اور صدیوں سے تشیع کے ہاں نماز کا طریقہ، روزے کے سحر و افطار کا معاملہ، باقی چیزیں بھی دیکھ لیں، حج کے معاملات ہیں، تو شیعوں میں نصوص میں اختلاف نہیں ہوا۔ اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قبلہ نور بخش رحمہ اللہ نے محمد و اہل بیت محمد کے پیش کردہ دین کی وضاحت کی ہے، تو یہی ہے، یعنی کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اہل سنت والجماعت کی امام اعظم ابو حنیفہ نے تشریح کی، امام شافعی نے ایک تعبیر کی، امام مالک نے ایک تعبیر کی، تو آپ مکتب امامت میں یہ فرما رہے ہیں کہ قبلہ نور بخش رحمہ اللہ نے مکتب امامت کی ایک وضاحت فرمائی، اپنی ایک تعبیر پیش، وہ کلامی اعتبار سے ہو، فقہی اعتبار سے ہو، یا روحانیت کے اعتبار سے ہو، ان 3 ادوار میں ہم دیکھیں، یہ 3 چیزیں دیکھیں تو نور بخش رحمہ اللہ نے ایک نئی تعبیر پیش کی ہے کہ مکتب امامت یہ ہے۔ جی بالکل، اصل میں نا یہ میر سید محمد نور بخش کی جو فقہ ہے، فقہ الاحوت جسے آپ کہتے ہیں، اس کے مقدمے میں انہوں نے ایک تعبیر پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں ابین الشریعۃ المحمدیہ کما کانت فی زمانہ من غیر زیادت و نقصان۔ صحیح، ان کا جو مشن یہ ہے